اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم جماعت ہفتم کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 7 پڑھیں گے، زکوٰۃ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی مطلب ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا یا بڑھنا۔ اسلامی اصطلاح میں حلال طریقے سے حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح 2.5% یعنی 2.5% معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے اور صرف مسلمانوں ہی کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو، اور یہ خاص مقدار نصاب کہلاتی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر جائے، یعنی کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر، اس کے پاس اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس نقدی موجود ہو یا سامان تجارت موجود ہو، اور اس کو 1 سال ہو جائے، کسی بندے کے پاس 1 سال سے وہ اس کے پاس موجود ہو، تو 1 سال گزرنے کے بعد اس بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ کتنی فرض ہوتی ہے؟ 2.5%۔ ٹھیک ہے، 2.5% اس پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ مثال دیتا ہوں، ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، تو سال کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس میں سے 2,500 روپیہ اللہ کی راہ میں وہ اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کرے گا، غریبوں کو دے گا۔ اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، 2.5%۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ وہ دے گا، اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ میں سے وہ 10,000 دے گا، اسی طرح کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو وہ 2.5 لاکھ جو ہے 2.5 لاکھ اللہ کی راہ میں دے گا۔ اب ایسے جیسے مال بڑھتا جائے گا ویسے ویسے زکوٰۃ بھی بڑھتی جائے گی، لیکن لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے پیسے ہمارے مال میں سے نکلیں گے، اتنے پیسے ہمارے مال میں سے نکلیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اتنے ہمیں دیے بھی تو ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھنا، پاک ہونا، نشو و نما پانا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو باقی جو مال بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایک ظاہری طور پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن برکت تو اللہ دینے والا ہے نا۔ بھئی ایک بات سوچنے کی، سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اتنے پیسے پہلے بھی تو اللہ نے دیے، اور اگر اللہ اپنے دیے میں سے کچھ تھوڑے سے مانگ رہا ہے کہ میری راہ پر میرے بندوں پہ خرچ کر دو، تو پھر کر دینے چاہیے، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے حکم تو ہے لیکن بندوں کو توفیق نہیں ہے۔ تو پھر جن بندوں کو توفیق نہیں ملتی، جو بندے نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی سخت عذاب کی وعید ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ باقی مال کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مال کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان کے مال سے زکوٰۃ لو اور اس کے ذریعے ان کے ظاہر اور باطن کو پاک رکھو، اور جو مال تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تمہارے مال میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر وہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، وہ پہلے بھی اسی نہیں عطا کیا، اب مزید اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا، اس میں اضافہ کرے گا، اس کو بڑھا دے گا، مزید بڑھا دے گا، اس میں برکت کر دے گا۔ لیکن جو بندے نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ کسی کی طرف رہنے نہیں دیتا اپنا حصہ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ میرے بندوں پہ خرچ کرو، اور اگر کوئی بندہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو کیا وہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اسی طرح ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے گا، ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا، ہمیشہ اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔
بلکہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور آپ بھی اگر نظر دہرائیے گا دیکھیے گا کہ جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے پھر ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ ان کو کوئی بیماری لگ گئی، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی چوری ہو جاتی ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے کچھ زیادہ بھی نکل جاتا ہے، اور جو پریشانی ہوتی ہے وہ اضافی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس کو اگر وہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق بندوں پر خرچ کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، تو سب سے بڑی بات اس کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو رضا حاصل ہوتی ہے اور اس کو نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جتنا مال ہوتا ہے یعنی کہ اس کے ذمے ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بھی نکل جاتا ہے، اور پھر کیا پریشانی بھی اس کو ہوتی ہے، اس کو اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی ناراضگی میں وہ رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کو پریشانی جو ہوتی ہے، اس کو جو بیماری لگتی ہے یا اس کی جو ہے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی، مال پاک بھی نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، جتنا اللہ نے کہا اتنا خرچ کر دینا چاہیے۔ ایک بندے کے پاس ₹1,00,000 ہے، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اور اس لاکھ میں سے اگر وہ ₹2,500 اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، زکوٰۃ کے طور پر دے دیتا ہے، تو باقی جو ہے وہ 97,500 اس کے پاس رہے گا تو صحیح نا۔ پہلے اللہ نے دیا 1,00,000 دیا، اس میں سے صرف 2,500 مانگا، باقی 97,500 ہمارے پاس رہنے دیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارا مال جو ہے یہ ہمارے پاس رہنا چاہیے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا، ہم نے اپنے تجربے سے کمایا، ہم نے اپنی ذہانت سے کمایا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تو ہمیں اس مال کو اپنے مال کی محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ چوتھے نمبر پہ ہے، اور اس کے بعد حج ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا ذکر فرمایا، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اکثر جگہ پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب نماز جو ہے وہ حقوق اللہ میں شامل ہے، اللہ کے حقوق میں شامل ہے، کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں صحت دی، تمہیں تندرستی دی، تمہیں نعمتیں دی، تمہیں گھر بار دیا، تمہارے ضروریات زندگی کی تمام سہولیات تمہیں میسر کی، اور اس کے علاوہ تمہیں بہن بھائی دی، رشتہ دار دیے، تمہیں عزیز و اقارب دیے، سب لوگ اللہ تعالیٰ نے تمام سہولیات تمہیں میسر کی۔ تو پھر اب اس بات کی طرف آؤ کہ پھر عبادت کے لائق بھی وہ اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، اپنی پیشانی کو اس کے سامنے جھکا دو، اور پھر ساتھ میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، میرے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ دو یعنی میرے بندوں پہ خرچ کرو، حقوق العباد پورے کرو۔ اب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مالیت کے برابر نقدی ایک بندے کے پاس موجود ہو تو 1 سال کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہے اس نے۔ اب زکوٰۃ تو اس نے دینی ہے، لیکن کس کو دینی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی رہنمائی فرما دی ہماری کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 8 مستحقین کا ذکر فرمایا ہے کہ کن کن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں، محتاجوں اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کا تالیف قلب منظور ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ 8 ہیں۔ اب وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مفلس، سب سے پہلے بتایا مفلس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمانے کے قابل ہوں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کما نہ پا رہے ہوں۔ جیسے مزدور ہیں، وہ بیچارے صبح وہ اڈے پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، گھر والے وہ اس کو کہہ دیتے ہیں جی بجلی کا بل آ گیا، یہ ضروریات زندگی کی، یہ آٹا ختم ہو گیا، یہ چینی ختم ہو گئی، یہ معاملات ہیں، یہ دوائی لانی ہے، تو شام تک اب وہ بیچارہ مزدوری کے اڈے پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، صبح سے شام تک انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی مزدوری کے لیے لے کے نہیں جا رہا۔
اب یہ کمانے کے لائق ہے، کمانے کے لیے نکلا بھی ہے، لیکن اس کو کوئی لے کے نہیں گیا مزدوری کے لیے، اس کو کوئی مزدوری نہیں مل رہی، تو ایسے لوگ مفلس ہوتے ہیں، ان کو آپ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کو آپ اپنی زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے محتاج۔ محتاج وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمانے کے لائق نہ ہوں، یعنی کہ کوئی معذور ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، کسی کا بازو نہیں کام کرتا، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کوئی اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو ایسے لوگ جو کمانے کے لائق نہ ہوں۔ پہلا میں نے کہا مفلس وہ لوگ جو کمانے کے قابل ہوں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کما نہ پا رہے ہوں، اور محتاج وہ لوگ جو کمانے کے لائق ہی نہ ہوں، ان کو آپ زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، ہمارے یہاں پر ایک زکوٰۃ اشر کمیٹی ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ علاقہ وائز ڈیٹا موجود ہوتا ہے، جہاں پہ غریب، ندار، بیوہ، یتیم لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کا ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے اور پھر ان غریب جو مستحقین لوگ ہیں ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ اب اس کا جو سارا انتظام کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا حساب رکھتے ہیں اور پھر لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں، بھئی ان کی تو ضروریات زندگی ہیں، وہ کہاں سے کمائیں گے، وہ کہاں سے کھائیں گے، وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے، وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ تو پھر اسلام نے حکم دیا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس نظام کو چلاتے ہیں، آپ زکوٰۃ کے مال سے ان کی تنخواہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا جن کی تالیف قلب منظور ہو، تالیف قلب، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا۔ مثال دیتا ہوں کہ ایک عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اب اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے دوست احباب نے سب کو اس کو چھوڑ دیا، سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کو گھر سے نکال دیا، اس کو دکان پہ وہ کام کرتا تھا، دکان والوں نے نکال دیا، سب کچھ، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ اس نے اسلام قبول کیا تو سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ آپ کے پاس آیا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اب وہ ہمارا اسلامی بھائی بن گیا۔ اسلام نے تو ہمیں حکم دیا ہے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اب وہ اسلامی بھائی بن گیا، تو اب آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کا دل اسلام کے اوپر جم جائے، قائم رہے، وہ استقامت اس کے اندر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے عزیز و قارب رشتہ دار، گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا، چھوڑ دیا، وہ لیکن مسلمانوں نے بھی اس کی دیکھ بھال نہیں کی، مسلمانوں نے بھی اس کی ہیلپ نہیں کی، اس کے اس مشکل وقت میں اس کے کام نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے وہ سوچے بھائی اس سے اچھا تو میں عیسائی تھا، کم از کم میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار میرے پاس تو تھے، میں گھر میں رہنے کے لیے میرے پاس جگہ تو تھی، کاروبار تو تھا، اب جب میں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے بھی میری مدد نہیں کی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر واپس کفر کی طرف پلٹ جائے، اپنے مذہب کی طرف پلٹ جائے۔ تو کسی کا نیو مسلم جو ہیں ان کا دل اسلام کے اوپر جمانے کے لیے آپ زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہے کہ غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، جیسے ہمارے بڑعید پہ قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، ایسے پہلے ایک منڈی لگا کرتی تھی جس میں غلام کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ تو حکم ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے ان غلاموں کو خرید کر بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں، بھائی ایک غریب بندہ تھا، میں مثالیں دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں آسانی ہو، کہ ایک غریب بندہ ہے، اس کی بیوی بیمار ہوئی تو وہ بیچارہ بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا ہے۔ اب اس کی بیوی بیمار ہوئی تو وہ کسی سے 10,000 روپیہ ادھار لے کر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اس سے کہا کہ بھائی میں آپ کو 2 مہینے کے بعد یا اگلے مہینے دے دوں گا۔ اب وہ اپنی بیوی کا علاج کرواتا ہے، لیکن پہلے وہ گزر بسر بڑی مشکل کر رہا ہے، اب وہ کس طریقے سے اس کا مال، اس کا پیسے واپس کرے، ادھار واپس کرے؟ اب وہ اگلے مہینے آ کے کہتا ہے بھائی میرے پیسے واپس کرو، اچھا جی میں کر دوں گا، اگر پھر 10 دن بعد پھر آتا ہے بھائی میرے پیسے واپس کرو، تم نے 1 مہینے کا کہا تھا، پھر وہ آ کے پھر کہتا ہے جی ہاں میرے پیسے واپس کرو، حتیٰ کہ وہ ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور آ کے دھمکیاں دیتا ہے اور گلی میں آ کر اس کی عزت کو اچھالتا ہے، تو وہ بیچارہ پریشان ہے۔ تو حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مال سے اس قرض دار کا قرض ادا کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ باعزت باوقار طور پر زندگی بسر کر سکے۔ اس کے بعد لاسٹ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں ایسا فلاحی کام کرنا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جیسے ہاسپٹل بنوا دینا، ڈسپینسری بنوا دینا، یہ گرمیاں آ رہی ہیں تو ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دینا، یا ایسے کوئی کام کروانا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ اللہ کی راہ میں ایسے کوئی کام کرنا، مدرسہ بنوا دینا،
جہاد کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اس کو کھانے پینے کا سامان لے دینا یا اس کو اسلحہ وغیرہ لے دینا، تو زکوٰۃ کے مال سے آپ ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسافروں کی، ایک مسافر کراچی سے مثال کے طور پر یہاں پر آیا اور راستے میں اس کی کسی نے پاکٹ مار لی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، واپس جانے کا کرایہ تک نہیں ہے، یہاں پر اس کا کوئی واقف نہیں ہے اور بیچارہ سخت پریشانی میں مبتلا ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو ٹکٹ لے کے دے سکتے ہیں، اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں تاکہ وہ واپس اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں واپس جائے اور اپنی روٹین کی زندگی بسر کرے۔ جب کوئی مسلمان اس نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی کہ یہ دولت جو ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، اور جب اس نعمت کو ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ بھائی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا، تم میری راہ پر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرے بندوں پہ خرچ کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کئی گنا بڑھا کے واپس کروں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے زکوٰۃ کی، کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دین مکمل ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے دین مکمل ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و صاف ہوتا ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کی اس کا مال شر سے محفوظ رہا۔ اگر کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، یہ بھی بات سنیے گا، اگر کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی کہ مال زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے۔ زکوٰۃ صرف ان مستحقین کو دینی چاہیے جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ بھئی یہ 8 شعبے، 8 قسم کے مستحقین اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں، صرف انہی میں سے جو ہوگا کوئی تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ادروائز کسی کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ زکوٰۃ کی رقم پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینی چاہیے۔ بھئی زکوٰۃ کے مستحقین میں ان 8 میں سے اگر کوئی قریبی ہمارا رشتہ دار ایسا ان 8 میں یعنی کہ فہرست میں وہ آتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارا جو یعنی کہ حسن اخلاق کا، ہمارے حسن خلق کا اور ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ اگر وہ ان 8 کیٹیگریز میں آتا ہے، سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے قریبی محلے داروں میں، ہمارے ہمسایوں میں، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں کوئی ایسا ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ دیں گے، لیکن ہوگا پھر وہی دیکھنا یہی پڑے گا، ان 8 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، ان 8 میں سے کوئی ایک۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد بے شمار ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بے شمار فوائد ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے غریب، مسکین اور نادار لوگوں کی مدد ہوتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی محبت اور ہوس کم ہوتی ہے۔ بھئی اللہ نے ہمیں زکوٰۃ تو دی ہے، اللہ نے ہمیں مال تو دیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس مال کی محبت اپنے دل میں نہیں پیدا کرنی۔ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، زکوٰۃ یہ مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ یہ مال کی محبت جو ہے وہ غالب آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ پیچھے ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا استعمال کریں، اس کا آپ اپنے ضروریات زندگی میں اس کو استعمال کریں، آپ اپنے ضروریات زندگی کی تمام چیزیں خریدیں، اس کو سہولیات اپنے لیے پیدا کریں، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہاں پہ خرچ کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے امیروں کے دلوں میں غریبوں کے لیے ہمدردی، خیر خواہی اور بھائی چارے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ غریبوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت و احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے زمین پر اللہ کے نائب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ جس طرح اللہ نے ہمیں دیا، آگے ہمیں حکم دیا کہ میرے جو غریب بندے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جن کو میں نے مال نہیں دیا، ان پہ خرچ کرو۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے نائب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔
بھئی اگر زکوٰۃ کا نظام ٹھیک ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اور ایسا ہوا، ایک دور اسلامی سلطنت میں ایسا آیا کہ مدینہ شریف میں لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے تو جس گھر پہ جاتے وہ کہتا ہے بھائی میں تو خود صاحب حیثیت ہوں، صاحب نصاب ہوں، میں تو خود زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ تو پورا مدینہ شریف میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، حقدار ہو۔ یہ نظام اسلام نے متعارف کروایا ہے کہ جس میں لوگوں کی مدد ہو اور لوگ خود اس قابل ہوں کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اور یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، یعنی زکوٰۃ دے کر مسلمان اللہ کے نائب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کی بہتری بھی ان کے عمل میں شامل ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق زکوٰۃ۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔